حضرت عمر بن تغلب نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال آیا یا کچھ مال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وہ مال دیا. کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں مال آیا تو حضور علیہ السلام کی صحبت میں تو ہر وقت میلہ ہی میلہ ہوتا تھا. صحابہ کرام جرمٹ کی صورت میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے. اب وہ حضور علیہ السلام کے پاس مال آیا تو حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو تو مال دے دیا لیکن کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا. اب اس کے بعد کیا ہے، جن صحابہ کرام کو دیا وہ بھی چلے گئے، جن کو نہیں دیا وہ بھی چلے گئے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یا رسول اللہ جن لوگوں کو آپ نے مال دیا وہ تو خوش ہیں لیکن جن لوگوں کو آپ نے مال نہ دیا نہیں دیا یا رسول اللہ وہ ناخوش ہیں. کیا ہے؟ وہ ناخوش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال نہیں دیا، ہمیں پیسہ نہیں دیا، ہمیں دولت نہیں دی. ہم بھی وہاں پر موجود تھے لیکن حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو تو دیا لیکن ہمیں نہیں دیا. تو حضور علیہ السلام اس کے بعد کیا ہے، اٹھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو مال دیتا ہوں اور کچھ لوگوں کو نہیں دیتا. اب جن لوگوں کو نہیں دیتا مجھے ان لوگوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے جن لوگوں کو میں مال دیتا ہوں. یعنی جن کو میں نے مال نہیں دیا ہے ان سے مجھے بے پناہ محبت ہے، بلکہ زیادہ محبت ہے جن کو میں نے دیا، اس سے بھی زیادہ ان سے محبت ہے جن کو میں نے کچھ بھی نہیں دیا. لیکن اے صحابہ کرام میں نے ان لوگوں کو مال اس لیے دیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ ان کے اندر صبر نہیں ہے. کیا ہے؟ ان کے اندر صبر نہیں ہے، ہرس ہے، لالچ ہے. اگر میں ان لوگوں کو مال نہیں دوں گا تو بے صبری کا مظاہرہ کریں گے، لالچ کریں گے، ہرس میں آ جائیں گے، اسی لیے میں نے ان لوگوں کو مال دیا ہے. لیکن جن صحابہ کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے صحابہ کرام نہ ہرس کریں گے، نہ بے صبری کریں گے، نہ آہوزاری کریں گے، کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مصداق بنے رہیں گے، تو میں نے ان لوگوں کو اسی لیے مال نہیں دیا. حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے سرخ اونٹ جو ہے ملتے تھے ملنے، اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی اس وقت میں ہوئی جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے کیا ہے، ان لوگوں سے محبت ہے جن لوگوں کو میں مال نہیں دیتا. اور حضرت سیدنا عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ہی ہے. اس سے کیا پتہ چلا، آج دنیا کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں کو مال مل گیا وہی اچھے ہیں، جن لوگوں کو پیسہ مل گیا وہی اچھے ہیں، وہی نور نظر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. نہیں، بلکہ کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو کچھ بھی نہ ملا میں ان لوگوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، کہ ان کے اندر صبر ہے، برداشت ہے، ہرس نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، وہ میرے نور نظر ہے. آج دنیا کے اندر بھی یہی قانون ہے. سیر قرآن چل رہا تھا، اس میں ایک حدیث مبارک آئی تھی، آپ نے غالباً سنی ہوگی، اسی جمعے میں بیان ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مال دیا، کچھ لوگوں کو مال نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ جن لوگوں کو دیا ان کو کیوں دیا، جن لوگوں کو نہیں دیا ان کو کیوں نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو اگر مال میں نہ دیتا تو یہ کیا ہے، کفر میں پڑ جاتے. کیا پڑ جاتے؟ کفر میں پڑ جاتے، دین کو چھوڑ دیتے، سرکشی میں پڑ جاتے، بلکہ کیا ہے، بد مذہب ہو جاتے، خراب دین میں آ جاتے. اب میں نے ان لوگوں کو مال اسی لیے دیا تاکہ وہ دین کے دائرے میں رہے، دین میں ہی رہے. پھر اے مالک جن لوگوں کو مال نہیں دیا ان کو کیوں نہیں دیا، وجہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، خلاصہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو مال اس لیے نہیں دیا، اگر میں ان لوگوں کو مال دے دیتا تو وہ بھی کیا ہے، اپنے اسلام سے پھر جاتے، دین سے پھر جاتے، عیاش پرست بن جاتے، دین سے پھر جاتے، دین اسلام سے نکل جاتے. الغرض ایسی خرافات میں وہ مبتلا ہو جاتے جو ان کے لیے اچھا نہیں تھی. تو میں تو عالمین کا یعنی رب ہوں، کیا ہے، میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، مجھے پتہ ہے اپنے بندوں کی کہ کس کو کس حال میں رہنا ہے، کس کو کس حال میں رکھنا ہے. تو میں تو رب العالمین ہوں نا، میں تو غیب کی خبریں جانتا ہوں، میں تو انسانوں کے اندر جو ابھی تک بات آئی نہیں ہے میں اس چیز کو پہلے سے ہی جانتا ہوں. اسی لیے میں نے اپنے بندوں کے حال پہلے ہی جان لیا کہ کون بندہ کس حال میں خوش رہے گا.
اب میں نے اپنے منشا کے تحت ان لوگوں کے لیے یہی فیصلہ فرمایا، ان لوگوں کو یہ مل گیا۔ آج یہ میرے اور آپ کے لیے، اگر میں امیر ہوں تب بھی اللہ کی مرضی سے، غریب ہوں تب بھی اللہ کی مرضی سے، اور اگر اللہ نے مجھے امیر کیا ہے تب بھی میرے لیے بہتر ہے، اور اگر اللہ نے مجھے غریب کیا تب بھی میرے لیے بہتر ہے۔ الغرض ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہی حکمتیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اور ناشکری کرنے والے ناشکری کرتے ہیں، اور شکر کرنے والا اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو جاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کثرت سے نوازے گا۔ تو کیا جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے نا، اے مالک تیرا شکر ہے، کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھاں نوں چلے وچ پاواں۔ اگر میرا مالک میرے دکھوں میں راضی ہے نا، یہ ان لوگوں سے بات ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم پریشان ہیں، پریشانی ہم سے جاتی نہیں ہے، بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سلف صالحین کیا فرماتے، وہ ایک ہی جملے میں اگر کہیں کیا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھاں نوں چلے وچ پاواں۔ اگر میرا رب اور حضور علیہ السلام ہمارے دکھوں کے اندر راضی ہے نا، تو ہمیں وہ دکھ اپنے سینے سے لگا لینا چاہیے۔ کیوں؟ یہ دکھ ہمارے لیے چوائس کرنے والے کوئی عام نہیں، بلکہ کیا ہے، کائنات کے محبوب ترین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اگر ہم خوشحال ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس پر شکر گزاری